السلام علیکم. چینل کے اوپر آج پہلا پوڈ کاسٹ ہے اور میرے ساتھ آج میرے گیسٹ ہیں ڈاکٹر سید جمال گردیزی. آپ اس ٹائم پہ ریسرچ ایسوسیٹ ہیں یو ایس میں اور آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے میڈیکل امیجنگ میں. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. آپ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئے ہیں اور اس میں اب بیسکلی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے آپ کی ایکیڈیمک جرنی، آپ کے پروفیشنل جرنی کے بارے میں، اور along with all these کہ وہ کیا انسپریشن تھی جو آپ کو میتھمیٹکس کی طرف لے کر آئی. تو سب سے پہلے میں سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ عثمان. پلیئر آپ نے انوائٹ کیا. بیک گراؤنڈ میرا بیچلرس 4 years میتھمیٹکس فرام کامسیٹس ود 2 years ماسٹر ڈگری ان میتھمیٹکس. پھر اس کے بعد میں نے ملائیشیا میں یونیورسٹی ٹیکنالوجی پیٹروناس سے پی ایچ ڈی کی میڈیکل امیج پروسیسنگ میں. پھر اس پی ایچ ڈی کے بعد میں تقریباً 3 سال تک وہاں ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ کام کیا ایٹ سینٹر فار انٹیلیجنٹ سگنلز اینڈ امیجنگ ریسرچ. پھر 2 years کی میری پوسٹ ڈاک تھی 2018 to 20 چائنا. اس کے بعد ابھی میں یو ایس میں ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ فیلو. سر آپ نے ابھی 3 ڈفرینٹ کنٹریز کا نام لیا اور میرے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ سی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ملیشیا سے پی ایچ ڈی کیا، دین یو ہیو اے پوسٹ ڈاک فرام چائنا اینڈ یو ایس. سو بیسکلی ان تینوں ڈفرینٹ کلچرز میں آپ کو ڈفرینس کیا لگا اور اوور آل لرننگ سب سے بیٹر آپ کو کہاں پہ فیل ہوئی؟ مطلب چائنا بھی اس ٹائم پہ ریسرچ میں کافی آگے ہے. بالکل. پہلے پاکستان میں چونکہ ایسا جس طرح اسکوپ نہیں تھا ریسرچ کا. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں. مطلب میتھمیٹکس کو اگر ہم دیکھیں تو ٹریڈیشنلی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا آپ نے 2-3 ادارے تھے جیسے اسپارکو یا پھر پیاس، اس میں آپ جائیں گے. اس کے علاوہ ایسا کوئی اس طرح اسکوپ نہیں تھا. موسٹلی لوگ ٹیچنگ میں ہی چلے جاتے. پی ایچ ڈی جب ملائیشیا میں کی تو وہاں پہ مسلم کنٹری تھا، کلچرلی ایزی تھا آپ کو سیٹل ہونا. اس کے علاوہ بہت ساری کامنالٹیز تھی. فوڈ آپ کو حلال مل جاتی ہے، بہت سارے برڈن جو ہے نا وہ آپ ایزی رہتے ہیں. چائنا تھوڑا سا چونکہ لینگویج سب سے بڑا بیریئر جو ہے نا وہ لینگویج بیریئر ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، میں خود بھی اس ٹائم پہ چائنا میں موجود ہوں اور میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. تو یہ لینگویج بیریئر تو بہت زیادہ ایک کامن پرابلم ہے ہمارے یہاں پہ. چونکہ جو لوگ پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرتے ہیں یا ماسٹر اسٹارٹ کرتے ہیں ان کی لینگویج کلاسز ہوتی تو وہ کچھ حد تک اوور کم کر بالکل. سکتے ہیں. چونکہ میں پوسٹ ڈاک میں گیا تھا، ڈائریکٹلی ملیشیا سے گیا تھا، ٹوٹلی نیو کلچر تھا. لیکن چونکہ ملیشیا میں ملٹی کلچرل یونیورسٹی تھی، بہت ساری نیشنلٹیز کے لوگ کام کرتے تھے. میں نے چائنیز، انگلش، فرینچ، کافی سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن تھا کیونکہ میں نے جاب کی وہاں پہ. تو آئیڈیا تھا. لینگویج بیریئر آبویسلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا جس کو ہم نے، جو لوگ چائنا میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ وی پی این یوز کر کے، کیونکہ وہاں پہ گوگل اور اس طرح کی سروسز نہیں چلتی، بالکل تو ایسے وہ ہی وی ہے. پی این سے ٹرانسلیٹر یوز کر کے. بیکاز یہ ساری ہمارے لیے نا کامن ایپس ہیں جو ہم لوگ ڈفرینٹ ٹائم پہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹرانسلیٹر اینڈ بیدو اینڈ سم گوگل اینڈ وی پی این، لائک مطلب کافی کچھ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. اور دوسرا چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ ریسرچ تو ایک چیلنج ہوتا ہی ہے. وہ جب آپ آبویسلی جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کرائٹیریا میٹ کیا. کوئی بھی جاتا ہے تو آپ اتنے کیپیبل تھے کہ آپ سلیکٹ ہوئے. اس میں تو جو بندہ میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ایچ ڈی میں انرول ہو گیا، he has the guts, he was capable enough کہ وہ انرول ہوا ہے، تو آپ اس انٹلیکچوئل کیپیبلٹی پہ کسی کے جو ہے نا وہ شک نہیں کر سکتے. بے شک. اب وہ سیٹل ہونے میں پھر جو ادر فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے کچھ لوگ ہوم سک ہو جاتے ہیں کلچرلی، اس میں کیونکہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا وہ سیٹل نہیں ہو سکتے. ان کو عادت نہیں ہوتی باہر کھانا، کسی نے خود کوکنگ نہیں کی ہوتی. فوڈ جو ہے نا فوڈ جو ہے نا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. جو لوگ
جیسے پاکستان سے جاتے ہیں یہاں پہ تو ایزی ہر چیز مل جاتی ہے. جب وہ کل چائنا میں جاتے ہیں شروع میں کافی ٹف لگتا ہے, پھر اوور دا ٹائم لوگ سیکھ جاتے ہیں, اڈاپٹ کر جاتے ہیں. لیکن جو لوگ اڈاپٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے آبویسلی پی ایچ ڈی تو ایک یہاں طرف پر چھوڑیں, ایک چیز جو رہنا ہے وہ مسئلہ آپ سے بن میں جاتا جاننا ہے. چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر کو حاصل کریں؟ ہاں جی, اٹ ڈپینڈس کرتا ہے کہ آپ کے میں سمجھوں گا سب سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ فائنینشیل چیلنجز. مطلب اگر آپ فائنینشلی ویل آف ہیں, جو لوگ ویل آف ہوتے ہیں آبویسلی وہ ٹریول بھی کر سکتے ہیں. جو ہمارے جیسے میڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں بالکل وہ آبویسلی ان کے لیے ایک ہی وینیو ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو اسکالرشپ ملتا ہے وہ باہر ایگزیکٹلی جاتے ہیں, پھر وہ ٹریول کرتے ہیں. تو میں اسٹوڈینٹس کو یہ کہوں گا جب آپ کو ایکسپوجر مل گیا, آپ کو پی ایچ ڈی اپرچونٹی مل گئی, آپ باہر چلے گئے, تو آپ باہر جا کے آپ نے جو نا پڑھائی بھی کرنی ہے, ساتھ میں آپ نے ٹریولنگ بھی کرنی ہے, اس بالکل کنٹری کو ایکسپلور کرنا ہے. اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں تو آپ کے جو ہے نا مائنڈ کھلتا ہے, آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں, سروائیو کیسے کرنا ہے ان چیلنجز میں. کیونکہ جب آپ اپنے یونیورسٹی کے اندر رہتے ہیں تو وہ یونیورسٹی جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ آپ کا کمفرٹ زون بن جاتا ہے, وہاں پہ ہر چیز موسٹلی اویلیبل ہوتی ہے. آپ نے لیب جانا ہے, کیفے سے کھانا مل گیا, آپ روم چلے گئے ویکینڈ میں اسی طرح, تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, ان کی ایک یہ سرکل یہی بن جاتا ہے, لیب کیفے اور روم, لیب کیفے روم لیب. مطلب وہ ایسا اس طرح گھومتے پھرتے نہیں ہیں, مطلب کام کو وہ اپنے سر پہ, کام بھی نہیں ہوتا ان سے, اور ان دی اینڈ آف دا جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں او ہو یہ ٹائم تو اتنا ہی لگا جتنا باقیوں کو لگا ہے, اور بالکل انہوں نے کوئی انجوائے بھی نہیں کیا. ایسا ہی ہے. تو کوشش یہ کرے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا بہت باہر نکلتے ہیں نا تو مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے. اس سے ہوتا بالکل ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے نا, جو آپ کی اسٹریس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو آپ کسی مطلب ایک ٹاسک جو آپ 2 ویکس میں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے جب آپ کا مائنڈ فریش ہو تو وہ آپ ود ان ڈیز کر لیتے ہیں. صحیح. تو اس لیے جو ہے نا انٹریکشن, پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے. اوکے سر, اب آپ کے ایکڈیمک جرنی کی طرف آتے ہیں. آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنا بی ایس میتھمیٹکس کامسیٹ سے کیا, اس کے بعد سر اب اپنا بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی جو کیا بیسیکلی ملیشیا سے, اس میں آپ کا ریسرچ ایریا کیا تھا, اور آپ نے کیا میتھمیٹکس کو ہی ایز اے کور فوکس کے طور پر لیا یا آپ اسے ڈائیورٹ بھی کر گئے؟ بالکل, بی ایس کے بعد انفیکٹ ماسٹرز کے بعد ایک چوائس یہ تھی کہ چونکہ میں ماسٹرز کے بعد امیڈیٹلی تو نہیں گیا, میں تقریباً 1.5 سال تک ٹیچنگ کیا میں نے پاکستان میں, تو ساتھ ساتھ میں اپلائی کرتا رہا اسکالرشپس وغیرہ کے لیے. تو اس ٹائم تو یہی تھا کہ کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ یا آپ نے پیور میں جانا ہے یا آپ نے فلیٹ میں جانا ہے, تو اس میں بھی ہم بڑے لمیٹیڈ ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آئدر نومیریکل میتھ اس میں جانا ہے, یا ڈیفینس کیا بولتے ہیں اس کو فلوئڈ میکینکس میں جانا ہے, یا پھر کمپیوٹیشنل کے کچھ تھوڑے بہت آ جاتے ہیں اس میں جانا ہے. تو میں چونکہ انکلینیشن تو یہی تھی کہ اپلائیڈ میتھمیٹکس, اور اس میں پھر آگے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. لیکن جب پی ایچ ڈی اسکالرشپ ہوگی, اور اسکالرشپ میری ہوئی الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, اوکے. اور وہ ہوئی ملٹی ڈسپلنری, بیسیکلی ہوئی کہ میڈیکل امیجنگ سے ریلیٹڈ, جو ہیلتھ باڈی کی آرگن سے ریلیٹڈ ریسرچ اس سینٹر میں ہو رہی تھی, اس سے ریلیٹڈ ہوئی. تو جب میں جوائن کر لیا وہاں گیا, تو شروع میں تو مجھے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگا, کیونکہ ٹوٹلی نیو چیز تھی. ایک تو آپ ہمیں باڈی کی انیٹمی اور فزیالوجی وہ سیکھنی پڑی, ساری ٹرمز پڑھنی پڑی میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پروگرامنگ ہم نے بڑی لمیٹڈ سی کی ہوتی, یہ سی کی تھی ہم نے, اور اسی طرح یا فورٹران کی تھی جو کوئی یوز ہی نہیں کرتا کہیں. ابھی تو ریسنٹ کے والے بچوں کو شاید فورٹران کا نام ہی نہ پتا ہو کہ یہ کیا پلان. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور سافٹ ویئر جو ہم نے سیکھے تھے وہ بڑے لمیٹڈ سے تھے. مثلا ہم نے میپل سیکھا, اسی طرح ہم نے میتھمیٹکا سیکھا تھا.
وہ بیسیکلی وہ سافٹ ویئر جو تھے وہ ہمیں زیادہ تر ہم یوز کرتے تھے انالیٹیکل سولوشنس کے لیے. ایکویشنس کوئی لانگ ایکویشن آ گئی یا کوئی اس طرح کوئی تھوڑی بہت پلاٹنگ وغیرہ کر لی, تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا. تو جب آپ پی ایچ ڈی میں گئے اور ریسرچ شروع کی تو وہاں پہ پھر تھوڑا ایکسپوجر ملا کہ سی پروگرامنگ بہت ضروری ہے, کور ہے. اس کے علاوہ میٹ لیب پہ کام کرنا شروع کیا, جو کہ بالکل نیو تھا کہ مجھے تو انٹرفیس بھی کھولنا نہیں آتا تھا. تو لوگوں سے جو کولیگس تھے سینئرس تھے ان سے سیکھا. شروع میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوا, لیکن یہ کہ جب آپ کنسسٹنٹ ہوتے ہو تو سیکھنا چاہتے ہو تو پھر ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ. اچھا سر, آپ یہاں پہ بات کر رہے ہیں اپلائیڈ, پیور اور کمپٹیشنل میتھمیٹکس کی, تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں کائنڈلی آپ ان کو اس حوالے سے گائیڈ کریں کہ ان تینوں میں کامن ڈفرینس کیا ہے, مطلب ہم ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ اچھا, یوزلی جو ہمارے یہاں وہ کانسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ جیسے پیور کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم ڈفرینشیٹ کب کرتے ہیں جب ہم شروع میں تو سب کے سبجیکٹ سیم ہوتے ہیں. جب آپ پروجیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا 7 اور 8 میں, تو آپ سپروائزر ڈھونڈتے ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو یہ جو ہے یہ کمپٹیشنل گروپ ہے, یہ ڈفرینشیل ایکویشن کا گروپ ہے, یہ نیومیریکل کا گروپ ہے, یہ جو ہے فلوئڈ ڈائنامکس کا گروپ ہے, یہ فلوئڈ میکینکس کا گروپ ہے, یہ الجبرا کا گروپ ہے, یہ سیٹ تھیوری کا گروپ ہے. تو ہماری جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی ہو رہی تھی ود رسپیکٹ ٹو دا پروفیسر دیٹ از پریزنٹ ان دا ڈپارٹمنٹ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اس کا انٹرسٹ. بالکل. مطلب آپ پیور میں جائیں گے تو وہ آپ دیکھیں گے وہ اچھا وہ یہ تو زیادہ تر جو ہے کلاس تھیوری اور ٹوپالوجی پہ کام کر رہا ہے, کوئی جو ہے نا پیور الجبرا پہ کام کر رہا ہے. تو جو آپ کے ذہن میں آپ دیکھتے ہیں اچھا اس میں تو میرے اچھے نمبر آئے تھے تو چلے میں ان سے بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں. تو صحیح. اور بالکل وہ اس کے علاوہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ابھی بھی, شاید ابھی تو خیر ریسنٹ 3 ایئرس میں نہیں گیا پاکستان, یا میں نے دیکھا جو میرے سینئر سے میں نے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر ابھی بھی لوگ کام جو ہے نا وہ فلوئڈ پہ کر رہے ہیں یا نیومیریکل میتھڈس پہ کر رہے ہیں. جی. اس میں پھر فلوئڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وسکاسٹی کی پرابلم اور فلوئڈ پرابلمس کے حوالے سے تو پاکستان کافی جانا مانا ہے, بیکاز ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ایسٹس موجود ہیں فلوئڈ میں. ڈاکٹر تصور حیات ہیں, ویل نون پرسنالٹی ہیں, اسی طرح سے بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ اس حوالے سے بہت سا کام کر چکے ہیں اور ابھی ہو بھی رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ چیز ہے, میں یو ایس اور اگر اس کی بات کروں تو یہاں پہ جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے نا, ریسرچ اس چیز کو مانتے ہیں جو کہ جس کی آپ کو فنڈنگ مل رہی ہو. اوکے. کسی فنڈنگ ایجنسی سے فنڈنگ مل رہی ہو اور آپ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہو, اس کے کورسپونڈنگ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو یہ ایز اے ریسرچ کنسیڈر کرتے ہیں. مطلب پیور اس طرح جس طرح ہمارے یہاں ایکیڈیمک پرابلمز ہوتی ہیں جی, جیسے کر رہے ہیں پاکستان میں, تو اس طرح کے لوگ مجھے کام ملے ہیں. موسٹلی ان کے پاس انڈسٹریل پرابلمز ہوتی ہیں, جو کہ انڈسٹری جیسے ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ لگا کہ جیسے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے, یو ایس کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے, ان کی گرانٹس ہوتی ہیں. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا بوئنگ کا یا لاکہیڈ بالکل مارٹن کا. ایگزیکٹلی, ہاں جی. ان کی جو فلوئڈ کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ڈیزائن, اسٹرکچر ڈیزائن اور فلوئڈ فلو جو پریکٹیکلی کسی نہ کسی ان کے ڈیفینس کے اکوپمنٹ یا اس سے ریلیٹڈ ہوتی, ان کے جو ہے نا وہ فنڈنگ پروجیکٹس ملتے ہیں یہاں پہ. ایون کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو ہے, جو ان کی ٹروپس انجرڈ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ان کے ڈیزیزز یا پی ٹی ایس ڈی یا کڈنی ڈیزیزز یا اس طرح کی جو ٹراما ڈیزیزز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی یہ فنڈنگ جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنی دیتے ہیں فیکلٹیز کو. اوکے. تو ایز پر ریسرچ جو ہے نا وہ بڑا ڈفرینٹ اور براڈ اسپیکٹرم ہے یہاں پہ.
سر کمپٹیشنل میتھمیٹکس اور ٹو بی اسپیسیفک جو آپ کی فیلڈ رہی ہے میڈیکل امیجنگ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. بالکل. کمپٹیشنل میتھمیٹکس میں جو موسٹلی میں لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ ایک تو آپ پروگرامنگ اسکلز اپنی جو ہے نا، کیونکہ جتنی بھی کمپٹیشن ہے وہ سپر کمپیوٹرز اور ڈیپ لرننگ اور میتھمیٹیکل ماڈلنگ جتنی بھی ہے وہ ہائپر کمپیوٹرز پہ، سپر کمپیوٹرز پہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک تو آپ کو پرابلم فارمولیشن، جسے ہم عام فہم میں پاکستان میتھمیٹیکل ماڈلنگ بولتے ہیں، پرابلم فارمولیشن، کہ آپ نے اپنی پرابلم کو کیسے، کسی بھی چیز کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے، پھر فردر اس کو آپ نے اینالائز کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا، ریئل ڈیٹا ہے یا آپ خود ڈیٹا جنریٹ کریں گے. تو ڈیٹا جنریٹ کرنے کے لیے پھر آپ کو پروگرامنگ ٹولز کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ یوز ہوتے ہیں. اسپیسیفکلی آپ کو آج کل پائتھن، آر اسپیشل آر جو ہے وہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے لیے، جیسے ڈیزیز ماڈلنگ کے لیے، اسپیشلی پاکستان میں جیسے یہ ڈینگی آؤٹ بریک کو پریڈکٹ کرنا یا ملیریا کو پریڈکٹ کرنا، ڈیولپنگ کنٹریز کے جو پرابلمس ہیں، جیسے ان پہ بہت زیادہ نا کام ہو رہا ہے. اور آپ کو پروگرامنگ سکلز نہیں ہوں گی تو آپ سر یہ سمجھنے کیا کے آپ کی نظر میں جو پروگرامنگ یا کوڈنگ ہے وہ انٹر ڈسپلن میں ہی جانے کے لیے ضروری ہے، یا اگر ہم صرف میتھمیٹکس کے کور میں رہتے ہیں تو تب بھی ہمارے لیے یہ کافی بینیفیشل ہوتی ہے؟ بالکل بالکل. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، مطلب ایک اسکل ہے، اس اسکل کو آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں میتھمیٹکس کو لوگ کہتے ہیں کہ مدر آف آل سائنسز. تو آپ کے پاس ایک اسکل ہے مدر آف آل سائنس، میتھمیٹکس تو کہیں بھی فٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ جیسے آپ نومیریکل پروگرامنگ اور اس میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں تو بہت ساری جو ریئل ورلڈ کی پرابلمز ہیں اس میں آپ پروجیکٹس لے سکتے ہیں، ایزیلی آپ شفٹ کر سکتے ہیں. اچھا، سب سے جو ڈیفیکلٹ میں سمجھتا ہوں نا کہ ایک بیریئر ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو جو فرسٹ ٹائم میں کلیئر کرنا ہوتا ہے، کہ اس نے اپنے ذہن سے یہ نکالنا ہوتا ہے کہ میں نے جو ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کہ وہی میتھمیٹکس سے باہر آؤٹ آف دا باکس بھی کچھ سوچنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. کیونکہ جب ہم پی ایچ ڈی شروع کرتے ہیں نا تو پہلا ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا میں پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کروں گا، میں پاکستان آؤں گا تو کون سی یونیورسٹی مجھے جاب دے گی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. فرسٹ کوشچن یہ ہوتا ہے کہ میری ڈگری کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے اور میں کون سی فیلڈ میں جاؤں کہ میں واپس آؤں تو میں ایڈجسٹ ہو جاؤں. لیکن جب آپ باہر آتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں تو بہت نیرو سوچ رہا تھا. اب جیسے بہت ساری یونیورسٹیز میں پاپولیشن ماڈلنگ کی ایک اٹ سیلف میتھمیٹیکل پاپولیشن ماڈلنگ ڈگری ہے، ڈیٹا انالیسس کی ڈگری ہے، میتھمیٹکس. اچھا یہاں پہ میں نے 2-3 چیزیں دیکھی. ایک ہوتی ہے میتھمیٹکس ان ایجوکیشن اور ایک میتھمیٹیکل سائنسز ان لیٹس سے میڈیکل امیج اور ان انالیسس ریئل اور لائف سم تھنگ جو ڈیٹا بھی. سائنس، ہاں جی. ریئل لائف. اور ایون کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کا ہی کام کر رہے ہیں، جیسے میکینیکل انجینئرنگ میں فائنائٹ ایلیمنٹ میتھڈ پہ کام کر رہے ہیں، یا پیٹرولیم کی کوئی پرابلم ہے اس کی ماڈلنگ کر رہے ہیں، یا پاور. میرے کچھ کولیگز ہیں جنہوں نے پاور آپٹیمائزیشن کی پرابلم پہ کام کیا ہے. وہ بھی بیسیکلی میتھمیٹیکل ماڈلنگ ہی ہے، لیکن اس کا کام زیادہ جو ہے نا پاور سے مراد یہ جو الیکٹریکل پاور سرکٹس ہوتے ہیں یا جو پاور لائنز ہوتی ہیں اس پہ صحیح. کام کیا ہے. پھر آپ کی آپریشن ریسرچ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. گیم تھیوری بہت بڑی فیلڈ ہے. اس کے علاوہ یہ جتنا بھی آپ کا سپلائی چین کا پروسیس ہوتا ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اٹ سیلف بہت بڑی
کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلم ہے. صحیح. یہاں تو پہ میں آپ سے دوبارہ سے وہی کویشچن کرنا چاہوں گا کہ اتنی اویئرنیس ہمارے ایک بی ایس کرنے والے اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہے, تو وہ اپرچونیٹیز کو ڈسکور کیسے کرے, وہ اس اپرچونیٹیز کو فائنڈ آؤٹ کیسے کرے, اور خود کو پھر فوکس کرے کسی ایک اسپیسیفک فیلڈ یا کسی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ میں. بیکاز ہم لوگ تو بس وہ پیپر پینسل سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کو پروگرامنگ سے بھی کوئی اتنا لین دین نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کی طرف ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی ریسنٹ ایئرس میں تو بہت ایزی ہے. مطلب آپ اگر 10 ایئرس بیک جب ہم نے جرنی شروع کی, 5 ایئرس بیک, لیٹس سے 10 ایئرس بیک, تو وہاں اس ٹائم تو اتنے کمپیوٹرز کامن بھی نہیں تھے, اتنا انٹرنیٹ تھا, لیکن اس طرح جیسے آج کل کے ٹولز ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہو گیا, اے آئی, اتنی ایڈوانسمنٹس آ گئی, یہ ساری چیزیں اس ٹائم نہیں تھی. تو اس ٹائم تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اتنا کامن نہیں تھا لوگوں کو ایکسپوجر لینا. لیکن ابھی تو بہت زیادہ, ابھی تو انٹرنیٹ ہر کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. جو لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں یا ٹویٹر یوز کرتے ہیں, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں فیس بک پہ, گروپس ہیں, اسکالرشپس کے گروپس ہیں, ان کو سرچ کریں, ان کو جوائن کریں, وہاں سے آپ کو ان کی ڈسکشنز کو پڑھیں, وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سی وینیوز ہیں جس میں ہم جمپ ان کر سکتے ہیں, پھر اس کو فردر ایکسپلور کریں. ابھی تو یوٹیوب پہ بھی کافی ساری چیزیں, بہت سارے چینلز بنے ہوئے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں. تو میرا پرسنلی ایکسپیرینس جو مشورہ اسٹوڈنٹس کو یہی ہوگا کہ آپ سوشل میڈیا, کیونکہ ابھی تو بہت کامن ہے, تو اس کو یوز کریں, گروپس جوائن کریں, اسکالرشپس کے لنکس کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو لمیٹیڈ نہ کریں کسی چیز میں. اگر آپ لیٹس سے کہ اب آپ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ پرابلم سالونگ میں کتنے اچھے ہیں. تو اگر آپ پرابلم سالونگ میں اچھے ہیں تو آپ کسی بھی چیز میں اپنے نالج کو یوز کر کے فٹ ان ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہم نے, جیسے جو ایکویشن ہم نے سالو کرنا سیکھی ہے, وہ ایز اٹ از ہی جب ہم کوئی اپنی نیکسٹ جرنی سٹارٹ کریں تو وہ سامنے آئے. ایسا بالکل نہیں ہوتا. جیسے آپ ایک سیمسٹر سے دوسرے سیمسٹر میں جاتے ہیں تو آپ کو پری ریکوزٹ کورسز چاہیے ہوتے ہیں کسی پرٹیکولر کورس کو سٹارٹ کرنے کے لیے. بالکل. تو جو آپ کی ڈگری ہے وہ ایک پری ریکوزٹ نالج ہوتا ہے جو آپ نے آلریڈی ایکوائر کر لیا ہوتا ہے, کہ مطلب آپ اتنے کیپیبل ہیں کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ملے گی تو یوزنگ دیٹ نالج آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو لمٹ نہ کریں, اوپن مائنڈ رکھیں. اچھا سر, یہاں پر آج کل ہم لوگ مطلب چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں سن رہے ہیں, بارڈ کے بارے میں سن رہے ہیں, ڈفرینٹ اے آئی ماڈلس کے بارے میں سن رہے ہیں, نیورل نیٹ ورکس کے بارے میں سن رہے ہیں. سو بیسکلی آپ نے تو تب آغاز کیا تھا جب یہ سب کچھ بیسکس میں تھا, یہ ڈیولپ ہو رہا تھا. تو آپ تب اور آج جو ہے اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں, اور لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کتنا آسان ہو گیا ہے کہ کسی بھی نالج کو ایکوائر کیا جا سکے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے ٹورڈز پرابلم سالونگ؟ بالکل. جہاں تک چیٹ جی پی ٹی یا ٹولس کی بات ہے تو یہ تو ابھی تو بہت زیادہ ایڈوانس اور ہیلپنگ ہو گئے کہ پچھلے ایک دو سال میں بہت زیادہ گرو کر گئے. انیشلی جو ہمیں پرابلم تھا وہ کمپیوٹیشنل پرابلم تھا. مثلاً جب ہم نے شروع کیا اس ٹائم جی پی یوز کا کانسیپٹ نہیں تھا, جو تھے وہ بہت مہنگے تھے اور بہت سارے سینٹرز افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح آپ کے پاس جو سسٹم تھے وہ کمپیوٹیشنلی لمیٹڈ تھے. تو ایک تو چیلنج یہ تھا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے اوور کم کرنا ہے. تو اس ٹائم یہ تھا کہ آپ کے پاس جو آپ ڈیٹا تھا اس کو آپ لمیٹڈ یوز کر کے مثلا ایک پرابلم کو آپ نے ریزالو کیا. ابھی تو کمپیوٹیشنلی تو بہت پاورفل ٹولز آ گئے ہیں, ڈیپ لرننگ آ گئی ہے, بہت سارے سرورز آ گئے ہیں, اور ڈیٹا بھی اس لحاظ سے ڈیٹا بھی بہت زیادہ گرو کر گیا ہے. تو پرابلمس اور آن لائن بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس پہ آپ جو ہے نا ڈسکور کر سکتے ہیں. تو انیشلی چونکہ جب سافٹ ویئر پہ آپ کام کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں اس ٹائم جب میں سمجھتا ہوں کہ لائبریریز تھی اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی.
کیونکہ پرابلمس اتنے زیادہ ڈسکس نہیں ہوئے تھے اور اتنا کمپیوٹر ویژن اتنا گرو بوم نہیں کیا تھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے وہ بوم کیا اسی طرح بہت ساری لائبریریز ڈیولپ ہوئیں, بہت ساری لینگویجز آئیں. جیسے اگر پائتھن کی بات کروں تو پہلے کیراس آئی, پھر ٹینسر فلو آئی, پھر پائٹارچ آ گئی, پھر ٹارچ آ گئی. تو ابھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ پائتھن یوز کرتے ہیں وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہر ود ان 2-3 منتھس جو ہے نا وہ آپ کے فنکشنز اپڈیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور مطلب آپ نے کوڈ اگر ایک 6 مہینے پہلے یوز کیا اور آپ 6 مہینے بعد اس کو جب آپ ریویو کرتے ہیں تو بہت ساری لائبریریز آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں, تو آپ کو وہ فنکشن اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو گروتھ ابھی تو بہت ایکسپونینشلی جو ہے نا ڈیٹا بھی گرو کر رہا ہے, اور اس لحاظ سے جو ہے نا اے آئی کمپنیز جو ہے نا, کیونکہ ہر چیز آٹومیشن کی طرف جا رہی ہے اسپیشلی آفٹر کووڈ. جیسے لوگ کووڈ کے بعد بہت ساری کمپنیز نے آٹومیشن کی. جب آپ شروع میں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ آن لائن کوئی کام نہیں ہو سکتا, لیکن کووڈ آیا تو اس نے دیکھیں کتنے زیادہ وینیوز اوپن کیے ہیں. بیکاز وہ ریموٹلی ہم ٹیچنگ بھی لوگ آن لائن ہوئی ہے. آلموسٹ ہر چیز ہم ریموٹلی پہ چلے گئے ہیں. بالکل. تو اب تو ہر چیز انٹرنیٹ بیس ہو گئی ہے. تو جب انٹرنیٹ بیس ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, ٹریفک بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, الگوریدم ڈیولپمنٹ اور ان چیزوں پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہو گیا. تو اب اے آئی کی کمپنیز بھی بہت, جیسے آپ سمپلی ایک چیٹ جی پی ٹی دیکھ لیں کہ اس نے کتنی ساری کمپنیز کو بیٹ کیا, اور ود ان نو ٹائم اب ہر کوئی یوز کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, بیسکس پہ اگر ہم لوگ جائیں تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گے, گو فار میٹ لیب اور پائتھون؟ اٹ ڈیپینڈس. جو انجینئرنگ سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں, سسٹم ڈیزائن, یہ جو سرکٹ ٹیسٹنگ, اور بیسیکلی یہ میٹ لیب تو ڈیزائن ان کے لیے ہوئی تھی نا, سرکٹ انالیسس جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کے لیے. اب میٹ لیب کا مسئلہ یہ ہے کہ میٹ لیب چونکہ ایک سافٹ ویئر ہے اور اوپن اینڈ نہیں ہے, تو اس میں جو بھی لائبریری آتی ہے وہ اس میں ٹائم لگتا ہے, اور جن کے پاس لائسنس ورژن ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمارے یہاں تو لائسنس کا کوئی اب شاید آئی ڈونٹ نو کنسیپٹ نہیں تھا, پائریٹی ورژن ایون کہ یونیورسٹیز میں بھی. یہاں پہ تو ہر چیز جو ہے نا, آپ چائنا میں آپ نے دیکھا ہوگا بغیر لائسنس کے ایگزیکٹلی ہم لوگ نہیں یوز کر سکتے. تو وہ ساری لائسنس چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر لائبریریز جیسے اپلوڈ ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے تو میٹ لیب جو ہے وہ کچھ ٹاسک کے لیے اچھی فرینڈلی, یوزر فرینڈلی ہے, کیونکہ اس میں فنکشنز بنے ہوئے ہیں. شروع میں انیشیلی کے لیے اچھی ہے, مطلب آپ سیکھیں اس کو. اور پائتھن چونکہ اوپن سورس ہے اور بہت زیادہ پاورفل ٹول ہے, تو دونوں سیکھنی چاہیے. یہاں پر آپ سے بسائڈ کمپیوٹیشن یا بسائڈ میتھمیٹکس ایک کویشچن جو بہت زیادہ امپورٹنس ہے, وہ بیسکلی ہے کہ جب ہم کوئی ڈاکیومنٹ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار جو ہمارا ورڈ ہے, ایم ایس ورڈ یا کوئی بھی ہمارا ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر, وہ تو اتنا زیادہ کیپیبل نہیں ہوتا, یہ شاید ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے اور کون سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس ہیں یا ڈفرینٹ آپشنس ہیں جن کو ہم ایز اے ورڈ پروسیسنگ ٹولس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں؟ بیکاز الٹیمیٹلی تو ہم لوگوں نے اپنا ڈاکیومنٹ پریپیئر کرنا ہے, کوئی مینوسکرپٹ پریپیئر کرنا ہے, کسی جگہ پر اس کو سبمٹ کرنا ہے, کوئی تھیسس رائٹ اپ کرنا ہے, تو وہ تو ہمیں ایک چیلنج ہوگا. پھر ورڈ پروسیسنگ کی جہاں تک بات ہے, ورڈ اٹ سیلف کافی پاورفل ہے, مطلب آپ کو یوزر فرینڈلی ہے. اس کے علاوہ آپ لیٹکس یوز کر سکتے ہیں, جو اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر یہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بہت سارے امریکن جرنل جو ہوتے ہیں انہوں نے اسپیسیفکلی لکھا ہوتا ہے کہ جو آپ مینوسکرپٹس ہے وہ آپ لیٹکس فارمیٹ میں سینڈ کریں, تو اس کے آپ کے ٹیمپلیٹس بھی. لیٹکس شروع میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ ہر چیز آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کے اندر, ایک ہاں, کمانڈ لائن مینولی کے اندر ٹائپ کرنا پڑتا ہے ایچ وہ اینڈ ایوری کرنی تھنگ. ہے. ہاں جی. لیکن جب وہ چیز آپ کا ایک ٹیمپلیٹ فلو بن جاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی چیزیں اوپر نیچے نہیں ہوتے. جیسے ورڈ میں فارمیٹنگ مین کافی ایشوز جو آتے چیلنجنگ ہیں وہ ہوتی ہے. ہاں فارمیٹنگ جی. کے آتے ہیں, اسپیشلی میتھمیٹکس والوں کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر آپ میتھمیٹکا میں بھی آپشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے
جیسے اسپیشلی جو میتھمیٹکس کے لوگوں کے لیے ٹائپنگ جو ڈاکومنٹس تیار کرتے ہیں تو وہ میتھمیٹکا میں بھی اس کو کر سکتے ہیں، میٹ لیب میں بھی کر سکتے ہیں، اور سوری ورڈ میں بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا کس چیز سے ایزی فیل کرتا ہے. سر یہاں پر آپ سے ایک لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گا بیکاز میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لے لیا، کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس اس ٹائم پہ بی ایس کے فائنل سیمسٹرز میں ہیں یا ایون ماسٹرز کی اسٹڈیز میں ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ کن پرابلمس کو وہ فوکس کریں تاکہ اسکالرشپ حاصل کرنے میں یا ایون اپنی فردر ایجوکیشنس کو پرسو کرنے کے حوالے سے ان کو ڈیفیکلٹی سامنا نہ کرنا پڑے، ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ وہ کرنٹ ورڈ کو بھی میٹ کر رہے ہوں؟ کیونکہ ہمارے اب جیسے جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ فلوئڈ فلوز بھی بہت، یا فلوئڈ مکینکس بھی ہمارا بہت زیادہ گرو اپ کر گیا، تو اب بہت سارے ٹولس بھی اویلیبل ہیں جو ہمیں سی ایف ٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، بیکاز سی ایف ٹی تبھی ہوگا جب ہم ہائیلی کمپیوٹیڈ کوئی ریسورس ہمارے پاس موجود ہوگا. سو میں آپ کی ریکمنڈیشن لے کر اس اوور آل سیشن کو کلوز اپ کرنا چاہوں گا، سو پلیز. اچھا، اسٹوڈینٹس کو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو مثلا جیسے جو 7th یا 8th سیمسٹر کے بچے ہیں، وہ جس بھی چیز میں کمفرٹیبل ہے، کیونکہ ابھی اگر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ایک تو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، 6 months کا ٹائم ہے، 6 months میں آپ نے ایٹ لیسٹ وہ کام کرنا ہے کہ جب آپ جو بھی کام کریں، جب آپ اس کو جب آپ کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں. مطلب ایک نمبر 1 کاپی نہ کریں، جو بھی پرابلم ہے چاہے وہ آلریڈی ایگزسٹنگ پرابلم ہے یا نیو پرابلم ہے، اس کو اچھے طریقے سے کریں. مطلب پروجیکٹ جو ہے نا وہ لگے کہ آپ نے پروجیکٹ نہ کہ آپ نے کاپی پیسٹ کہیں سے کیا، پھر جب آپ سے کوئی پوچھے کویسچنز کے ایتھیکلی بارے بھی میں تو یہی ہونا چاہیے. ہم لوگ عموماً ان ایتھیکل ویز میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہم لوگ اوور آل خود کو ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں. شارٹ کٹ جو ہے نا شارٹ کٹ نہیں کرتے، شارٹ کٹ اوائڈ کریں. اور دوسرا میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ جب آپ مثلا آپ نے اگر مائنڈ بنا لیا کہ آپ نے براڈ اسکالرشپ لینا ہے تو اپنی رائٹنگ سکلز کو امپروو کریں. اپنے کمیونیکیٹ جو چونکہ میں ملائیشیا میں جب تھا ایز اے ریسرچ سائنٹسٹ سینٹر میں جاب کر رہا تھا آفٹر مائی پی ایچ ڈی، تو ہم جب ریکروٹمنٹ کرتے تھے اسٹوڈینٹس کی تو ہمارے اسٹوڈینٹس کو ای میل لکھنا نہیں آتی. اب میں بہت سارے اسکالرشپ فورمس پہ بھی یہ بات کر چکا ہوں اور میں کمنٹس بھی کرتا رہتا ہوں اسٹوڈینٹس کو. ایک تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں، دوسرا جب کوئی کام نہیں ہوتا بس ایک دم سے آپ کو جو ہے نا ذہن میں آتا ہے کہ آج میں نے اسکالرشپ اپلائی کرنا ہو، جیسے اور پھر ہم بمبارڈمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے وہ B-52 بومبنگ کر رہا ہوتا ہے، ہم لوگ ای میلز کی بمبارڈمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پروفیسرز کو. اور ایک ہی ای میل وہ کہ کہیں سے پکڑی ای میل، اس میں نام بس اپنا ڈالا، جی کانٹینٹ کیا ہے، اور وہ 600 پروفیسرز کو ڈال دی. وہ جب آپ 600 پروفیسرز کو ڈال دیں گے تو وہ جنک میں جائے گی. ایک دو جو دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے آپ نے پروفیسر کی پروفائل دیکھی ہی نہیں ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ پوزیشن کے لیے اپلائی کر دیا. تو ایک اس چیز کو اوائڈ کریں. دوسرا ای میل اچھی لکھیں، کیونکہ جو ای میل ہوتی ہے وہ آپ کا کور لیٹر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ اپنی ای میل اچھی نہیں، اب سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اب ایک نارمل سی چیز ہے کہ ریس میں جانے کے لیے آپ کو ایک کرائٹیریا میٹ کرنا ہے. جب آپ کرائٹیریا کوئی نہیں میٹ کرتے تو آپ ریس میں کیسے دوڑیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ پریپریشن یہ ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا کمپٹیشن میری کلاس کے ساتھ ہے. آپ کی کلاس میں شاید 20 لوگ ہوں جس میں سے 10 تو بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے کہ انہوں نے آگے فردر پڑھنا ہے، یا اور ایٹ لیسٹ 10 ہوں گے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کمپٹیشن 10 سے نہیں ہے، آپ کا کمپٹیشن آل آف دا ورلڈ کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور اس میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے لوگ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے اس میں سے کمپیٹ کر کے ایک پوزیشن سیکیور کرنی. تو اس کا حل یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھے سب سے بہترین طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے. کیونکہ کورسز دیکھیں گلوبلی، آپ بھی چائنا میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. جی. جو چیزیں آپ نے پاکستان میں پڑھی ہیں وہی 90% لیٹس سے، اگر ہم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں کہتے لیکن ایٹ لیسٹ 90% میچ کر رہی ہوتے ہیں کہ جو آلریڈی ادھر پڑھایا جا رہا ہے تھیوریٹیکلی. بالکل.
اور پریکٹیکلی مطلب پڑھانے کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تھیوریٹیکلی وہ ساری سیم ہی ہوتی ہے سب کے، وہ نالج سب کا تقریباً سیم ہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. لیکن آپ نے اپنا کسی چیز سے آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے ہونا ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے اچھی ای میل لکھنی ہے، پروفیسر کا پروفائل پڑھنا ہے، اس کے ریسرچ آپ کی ریسرچ سے الائن کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ چیز دیکھنی ہے. پھر اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. پھر جب آپ کو انٹرویو کی کالز آتی ہیں تو آپ نے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کی تھوڑی سی 4-5 سلائڈس بنا دیں. بالکل. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پروفیسر انٹرویو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ کین ہے، ولنگ ہے آنے کے لیے اور کام کرنے کے. ٹرو. تو آپ اپنی ولنگ، یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی گڈ ول شو کر رہے ہوتے ہیں، ولنگنیس شو کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آئی ایم انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ آئی مین بزنس. تو اس چیز پہ فوکس کریں جو کہ بہت زیادہ لیک کرتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں. سر ایک کویشچن رہ گیا تھا، وہ میں کر لیتا ہوں اور پھر ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ کویشچن تھا کہ سیلف لرننگ ہمارے اوور آل پورے ایکڈیمک جرنی میں، بیکاز اب ہمارے پاس میسو اوپن آن لائن کورسز کے حوالے سے بے تحاشا ویب سائٹس ہیں. کورسیرا ہے، خان اکیڈمی ہے، ایڈیکس ہے، اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیلف لرننگ کی امپورٹینس کرنٹ ورلڈ میں کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کمپٹیشن میں رہنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی کہا، آپ بتایا کہ آپ کا کمپٹیشن آپ کے فیلوز کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا کمپٹیشن تو ریسٹ آف ورلڈ کے ساتھ ہے. اب اتنے ریسورسز جو آلریڈی موجود ہے، اگر آپ ان کو یوز نہیں، اور فریلی موجود ہیں، ایگزیکٹلی. آپ یوز نہیں کر رہے اور باقی دنیا یوز کر رہی، تو آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ ٹرو. سیلف لرننگ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مطلب آپ اپنے آپ کو اس حد تک محدود کریں کہ میں نے اپنا جی پی اے پہ فوکس کرنا ہے اور باقی چیزیں وہ نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے، جی پی اے ریس میں آنے کے لیے آپ کو جی پی اے میٹر کرتا ہے، لیکن ریس کو جیتنے کے لیے اور اپنے آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ کرنے کے لیے سیلف لرننگ جو ہے نا، آپ نے اور بھی چیزیں کرنی ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی اسپیکنگ اسکلز امپروو کرنی ہے، اپنی رائٹنگ اسکلز امپروو کرنی ہے، اپنی پریزنٹیشن اسکلز امپروو کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو فیئر چانس ملتا ہے، ود ان 4 ایئرز آپ ایٹ لیسٹ 8-10 پریزنٹیشنز تو دیتے ہی ہیں. اور ایون کہ لاسٹ 2 سیمسٹر جو آپ کے پروجیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ ایکسپوجر دے ہوتا ہی ہے آپ کو پریزنٹیشن کا. تو ان چیزوں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا، جیسے پریزنٹیشن ہوگی، ای میل ہوگی، کور لیٹر ہو گیا، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. یہی آپ کو دوسرے ایپلیکینٹ سے جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرتی ہے. کیونکہ جی پی اے تو ایک مین کرائٹیریا یونیورسٹی کا ہے کہ ہم نے بالکل. اپلیکیشن وہ ایکسیپٹ کرنی ہے جو 3+ جی پی ہے. تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں گے وہ آپ کے لیول کے ہی، مطلب انٹلیکچولی وہ آپ کے لیول کے ہے، وہ ایگزیکٹلی. کیپیبل ہے، ان کے پاس ڈگری بھی ہے، ان کا جی پی اے بھی ہے. کیا چیز آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے؟ وہ کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اور آپ اپنا انٹرسٹ کیسے شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے ایک کمیٹی کے آگے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ باقی سب میں سے آپ کو سلیکٹ کرے. تو پریزنٹیشن اسکلز از ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. اوکے، تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت سا اپنا قیمتی ٹائم دیا، آپ نے بہت اچھی ریکمنڈیشنز اور بہت اچھی ایڈوائسز ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹس کو دیں. میں آپ کا بہت زیادہ تھینکفل ہوں. انشاءاللہ فار دا نیکسٹ سیشن کبھی آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بات کرنے کا موقع ملے گا تو ہم آپ سے بیسکلی اسکالرشپ کو حاصل کرنے کے حوالے سے یا اس پروسیجر میں جانے والے اسٹوڈنٹس کو گائڈ کرنے کے حوالے سے نا ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ. تو میں آپ کا تھینک یو کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے جی. میری سجیشن اینڈ پہ یہی ہے جی کہ جی آپ شور. ایک سیشن اگر آپ کرنا چاہیں، یو آر موسٹ ویلکم. گائیڈ کرنے کے لیے اسکالرشپ کے حوالے سے آئی ایم اویلیبل اینی ٹائم. اوکے جی، تھینک یو سو مچ. بائے بائے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.